جب انسان مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا فیس بک اکاؤنٹ آف لائن ہو جائے گا، یوٹیوب آف لائن ہو جائے گا، ٹک ٹاک آف لائن ہو جائے گا، انسٹاگرام آف لائن ہو جائے گا، سنیپ چیٹ آف لائن ہو جائے گا، ٹویٹر آف لائن ہو جائے گا، واٹس ایپ آف لائن ہو جائے گا، اور ٹیلی گرام بھی آف لائن ہو جائے گا۔ ہاں، مگر اس کی پوسٹ کی گئی ویڈیوز، تصاویر، تحریریں اور کمنٹس طویل عرصے تک آن لائن رہیں گے، اور ممکن ہے کہ یہ عرصہ کئی صدیوں تک طویل ہو جائے، اور ممکن ہے کہ کچھ پوسٹ تو اس سے زیادہ دیر کے لیے بھی موجود رہیں۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کی سوشل میڈیا ٹائم لائن پر موجود ان پوسٹ کو کوئی نہیں ہٹا سکے گا۔ اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور ان پلیٹ فارمز میں سے کسی پر پوسٹ کرتے ہیں تو یہ اب آپ نے طے کرنا ہے کہ جب آپ نہیں ہوں گے مگر آپ کی ٹائم لائن موجود ہوگی تو وہ آپ کے لیے خیر کا باعث بنے گی یا گناہ کا۔ یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کیا پوسٹ کرتے ہیں۔ اگر ان پر غیر اخلاقی ویڈیوز اور تصاویر ہیں، لوگوں کی دل آزاری والی تحریریں اور کمنٹس ہیں، تو یہ گناہ جاریہ کے طور پر لوگوں کے درمیان موجود رہیں گے۔ یہ اب آپ نے سوچنا ہے کہ جب آپ قبر میں ہوں گے تو آن لائن کیا ہوگا، باقی کیا رہے گا۔ انسان کے نیک اعمال آن لائن رہیں گے۔ جو قرآن پڑھا وہ آن لائن رہے گا، جو نمازیں ادا کیں وہ آن لائن رہیں گی، جو زکوٰۃ دی وہ آن لائن رہے گی، جو صدقہ دیا وہ آن لائن رہے گا۔ نیک اولاد چھوڑی تو صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب کا سلسلہ آن لائن رہے گا۔ کسی کو دین کا علم سکھایا، مسجد تعمیر کروائی، کوئی کنواں کھدوایا یا نہر جاری کی، یا کوئی سایہ دار یا پھلدار درخت لگایا، یا انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا کوئی کام کیا، تو ان تمام کاموں کا ثواب آن لائن رہے گا۔ اگر سوشل میڈیا پر اسلامی اور مفید پوسٹ کی تو یہ صدقہ جاریہ کے طور پر آن لائن رہیں گی۔ اللہ کی رضا کے لیے انجام دیے گئے سب کام آن لائن رہیں گے۔ تو آئیں ہم سب اس بارے میں غور و فکر کریں کہ بالآخر جب ہم سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا کا استعمال اس طرح کریں کہ لوگوں کو ہم سے فائدہ حاصل ہو، دینی تعلیمات اور اچھی باتوں کا ابلاغ ہو۔ آپ کے ہاتھ میں موجود اس موبائل کا زیادہ وزن نہیں ہے، لیکن یقین رکھیں کہ اس کا غلط استعمال روز محشر آپ کی کمر توڑ سکتا ہے۔